اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اسی لیے واضح کی ہے کہ ہر دور میں انسان ان واقعوں سے سبق حاصل کر سکے۔ تو ایسے ہی ایک عظیم نبی جسے 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے میں بھی اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت مدہ تھا۔ آپ حضرت ابراہیم کے نسل سے تھے۔ ذُو-النُّون آپ کا مشہور لقب ہے، یعنی مچھلی والا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس جاؤ، نینوا جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو، وہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جاؤ ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ تو بس اللہ کے نبی حضرت یونس عراق کے شہر نینوا اپنے مبارک قدم آپ پہنچے۔ آپ مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پر افسوس یہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے، آپ کے پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ سالہ سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اللہ کے نبی نے فرمایا، ان قریب تم لوگوں پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور ناراض ہو کر غصے میں اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ دل میں یہ سوچنے لگے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں، اور انہوں نے اللہ کے بغیر اس بستی میں اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس بستی میں ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا، اس میں آگ اور بجلیاں چمک رہی تھی۔ اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی آسمان میں دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، قوم لوط کی طرح ہم پر بھی اللہ کا عذاب آیا ہے۔ یونس سچا تھا اور ہمیں اللہ کے عذاب سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنی دیر میں کسی نے کہا، آؤ بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس وقت ہی گاؤں کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، اور یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، اور بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والوں میں سے ہے۔ اور وہ آگ برسنے والا بادل اس گاؤں سے دور چلا گیا، اور سب اللہ کے نبی یونس کے منتظر ہو گئے کہ اللہ کرے یونس واپس آ جائے اور ہمیں اللہ کے دین سمجھائے اور محبت اور امن اور سلامتی کا درس سمجھائے۔ اور وہاں حضرت یونس کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے کہ واپس اس گاؤں میں نہیں پلٹوں گا، اور اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبانے لگا، اور کشتی کے سالار نے کہا، جو جو سامان ہے وہ باہر سمندر میں پھینک دو، اور ایسے نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب کے مر جائیں۔ اور لوگوں نے کشتی کا سارا سامان پھینک دیا، لیکن کشتی نہیں سنبھلی۔ بالآخر کشتی کے سالار نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو پھینکتے ہیں، اس سے کشتی کا وزن کم ہو جائے گا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے کہ تب سالار نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا کناں نکلے گا تو اس کو یہ قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائے۔ تو بس سب کے نام تحریر کیے گئے، اور قرآن دازی کر کے جب پہلا نام نکل آیا تو پہلا نام اللہ کے نبی حضرت یونس کا تھا۔ سب آپس میں دیکھتے رہے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اس کو پانی میں کیوں ڈبائیں۔ انہوں نے پھر سے قرآن دازی کی، پھر سے حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ تیسری مرتبہ قرآن دازی کی، تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس کا نام نکلا۔ تب حضرت یونس سمجھ گیا کہ اللہ کی مرضی ہے، اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی حضرت یونس سمندر میں گیا، تب اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں مگر میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو پھر اس مچھلی نے جلد سے اللہ کے نبی حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ دیا۔ پہلے تو حضرت یونس نے یہ سمجھا کہ شاید میں دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکا ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر میں انہوں نے یہ اندازہ ہوا کہ میں یہی ہوں، کیونکہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے۔ تب حضرت یونس نے ادھر ادھر دیکھا، تب ان کو اندازہ ہوا کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ وہ اپنے اللہ سے بات کرنے لگے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ جو کام آپ نے میرے لیے چنا وہ میں کر نہیں پایا، اے اللہ مجھے معاف کرنا، بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے کہ اے اللہ، تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس قید سے نجات دے۔ بس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا خشکی کی طرف جا،
اور میرے نبی یونس کو وہاں چھوڑ کے آ جا۔ تو مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور خشکی کی طرف جانے لگی اور اللہ کے نبی یونس کو اگل کے خشکی پہ رکھ دیا۔ اس وقت کافی ایام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم پورا سوج چکا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے ان کا جسم جلنے لگا۔ آپ اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے قید سے تو نجات دے دیا، اے اللہ میری حفاظت کر تاکہ میں تیری اسی قوم کے پاس جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک درخت یونس علیہ السلام کے جسم پہ سایہ کرے اور اپنے پہلو سے یونس علیہ السلام کو غذا پیش کرے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام درخت سایہ میں بیٹھ کر صحت یاب ہونے لگے اور پھر آپ اسی گاؤں واپس چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یونس علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ نے سبق رکھا ہے۔ اللہ نے ہر خلقت کو کسی نہ کسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، جیسے سورج روشنی دینے کے لیے اور گرمی دینے کے لیے، چاند سکون اور رات کے لیے، اور زمین اناج اگانے کے لیے، ہواؤں کو زندگی کے لیے۔ ویسے ہی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اسی لیے منتخب کیا کہ وہ ہر دور میں اللہ کے بندوں کی اصلاح کرے۔ جیسے اللہ نے کسی خلقت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے، سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مشرق اور مغرب میں فرق پیدا کرے، کسی پہ روشنی ڈالے کسی پہ نہیں، بارش کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کے گھر پہ برسے اور منافق کے گھر پہ نہیں، زمین کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کی زمین پر اناج اگائے اور منافق کے نہیں۔ ویسے ہی اللہ کے نیک بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لے کہ اس کی اصلاح کروں، اس کی نہیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور ہدایت کو پہنچانا اللہ کے بندوں کا فریضہ ہے۔ کون اللہ کے کتنے قریب ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، کس کو دوزخ کس کو جنت ملنی ہے اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ پیغام دینے والے، تبلیغ دین کرنے والے ایک مزدور کی طرح اپنے کام سر انجام دیتے رہیں، ورنہ ان کا انجام ویسے ہوگا جیسے اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس کا کیا تھا۔